أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والو منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کر. عطا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سننے والوں کو میں اپنی جانب سے، اپنے شیخ کامل کی جانب سے رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، عافیت سے اس مبارک مہینے تک پہنچایا، اس مبارک مہینے میں داخل فرمایا جس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے، ماہ رمضان المبارک کہا جاتا ہے. یہ رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات کا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو انہیں رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا. رمضان المبارک کا مہینہ بے حد برکتوں والا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اسی لیے آج ہم ختم خواجگاہ میں آپ سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ختم خواجگاہ پڑھیں، ختم خواجگاہ پڑھیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا، اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارنے کا، اللہ تعالیٰ کے فقیر بن کے اس سے کرم کی بھیک مانگنے کا صوفیاء کا
ایک انداز رہا ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج سب ہم مل کے اللہ کو اس انداز میں پکاریں، کیونکہ یہ بہت برکتوں اور رحمتوں والے مہینے کا آغاز ہوا ہے اور اس کی پہلی رات ہے. صرف میں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 خطبے آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں، انہی الفاظ کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 خطبے خود آمد رمضان پہ ارشاد فرمائے. 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خطبے میں آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رمضان مبارک کا استقبال فرماتے ہوئے رمضان مبارک کی آمد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے. امام بحقی اس کو نقل کرتے ہیں. اب ظاہر ہے استقبال رمضان ہے، رمضان کا آغاز ہوا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی وہی خطبہ، اس کا ترجمہ آپ کے آگے بیان کرتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے رمضان مبارک کی آمد پہ بیان فرمایا. امام بحقی اس کو نقل کرتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ استقبال رمضان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضور علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے میں وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ سارا انہی الفاظ کا ترجمہ ہے اسی خطبے کی جو حضور علیہ السلام نے خود رمضان کے آغاز میں ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی راوی ہیں اور امام بحقی نے نقل کیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اس مہینے کا آغاز ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض کیے ہیں، جس کی راتوں کا قیام قرب الہی کا ذریعہ ہے. محدثین فرماتے ہیں یہاں راتوں کے قیام سے مراد، ویسے تو ہر رات کا قیام اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن یہاں راتوں کے قیام سے مراد صلاۃ التراویح ہے. حضور نے فرمایا اس کی راتوں کا قیام قرب الہی کا ذریعہ ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفلوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی غیر رمضان میں انسان جب نفل پڑھتا ہے تو نفل کا ثواب مرتب ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جب انسان نفل پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب، فرض کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں مرتب فرماتا ہے. اور غیر رمضان میں جب انسان ایک فرض پڑھتا ہے تو وہ نامہ اعمال میں اس کا اجر مرتب ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جب انسان فرض پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا کے انسان کے نامہ اعمال میں مرتب فرماتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کی مدد کا مہینہ ہے. یعنی یہ غریبوں کی مدد کا مہینہ ہے، یعنی اس میں جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب عصر کا وقت آتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ستائے، اس وقت انسان یہ تصور کرے میں نے تو ابھی افطار کا وقت ہونا ہے، دنیا جہاں کی نعمتیں میرے سامنے ہوں گی، میں افطار کر لوں گا. لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو سارا سال یہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا روزہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے ہی نہیں، پینے کو صاف پانی نہیں ہے اور کھانے کو کچھ ہے نہیں. انسان ان لوگوں کا خیال کرے اور لقمہ ان تک پہنچائے، ان کی خدمت کرے، ان تک وہ لقمے پہنچائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا تو پھر وہ یہ تصور نہ کرے کہ اگر رمضان میں لوگوں کو ہی کھلاتا رہا تو خود کیا کروں گا. آج تو ناظرین، آج تو سامعین جو اس وقت براہ راست ہمیں سن رہے ہیں، آج تو ناظرین لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ہے یہ بھی کرنا گورنمنٹ کی مجبوری تھی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ غریب لوگ، وہ مزدور لوگ، وہ دیہڑی دار طبقہ جو ہے جو دن کو کماتا تھا اور رات کو افطار یا سحری کے لیے رقم اپنے گھر لاتا تھا اپنا چولہا جلانے کے لیے، وہ تو بھوکا ہے. آج سب چیزیں حکومت کی ذمہ داری نہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس غریب تک لقمہ پہنچائیں، ہم ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کے لیے بھی سحریوں اور افطاریوں کا انتظام کریں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومن اس میں یہ انداز اپناتا ہے، یعنی غرباء کی مدد کا، آقا علیہ السلام اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومنین کے رزق میں پھر اضافہ فرما دیتا ہے، اس مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں کسی بھی شخص کو روزہ افطار کرا دیا، روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا، حضور فرماتے ہیں ایک تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، دوسرا اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، تیسرا اللہ اس کو روزے دار کے برابر اجر عطا کرے گا افطار کرانے والے کو، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. صحابیت نے جب اتنی صحابہ نے اس کی فضیلت سنی کہ کسی کو روزہ افطار کرانا بھی روزے کا ثواب ملے گا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر کیا کریں؟
حضور نے فرمایا کسی کو ایک کھجور کھلا دو، ایک دودھ کا گھونٹ پلا دو، ایک پانی کا گھونٹ پلا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اسی خطبے میں آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کا پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو اس میں اپنے متحد کے کام میں تخفیف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس میں اللہ سے 4 چیزیں مانگو، 2 چیزیں وہ کہ جن کے ذریعے تم اللہ کا قرب پاؤ گے، اور 2 چیزیں وہ جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن کے ذریعے اللہ کا قرب پاؤ گے، حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی اس میں کثرت کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں استغفار کی کثرت کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا وہ 2 چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، جنت کی دعا مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ استقبال رمضان ہے، آخری بات کر کے ہم ختم خواجگان کی طرف چلیں گے۔ المعجم الاوسط میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے رمضان کا آغاز ہوا تو فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت ہے وہ کیا ہی اچھا ہے وہ جس کا تم استقبال کر رہے ہو اور وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، وہ تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی وحی آ رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ کوئی دشمن آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے، تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ ناظرین آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے، اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آج ہم نے ہاتھ پھیلانے ہیں، آج آپ کو آج کی رات جمع کرنے کا مقصد یہی ہے۔ ایک تو رمضان کا آغاز ہے، رمضان کا آغاز ہی اپنے رب کو پکارتے ہوئے کیجئے اور سارا مہینہ پھر اس کو عادت بنا لیجئے، اللہ کو پکارتے رہیے، اللہ سے کرم کی بھیک مانگے۔ ناظرین اس وقت دنیا کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں، دنیا کے تمام معاملات رکے ہوئے ہیں، دنیا کے تمام دروازے بند ہیں، لیکن ایک دروازہ کھلا ہے، وہ اس کی بخشش کا دروازہ ہے، وہ اس کی رحمت کا دروازہ ہے، وہ اس کے کرم کا دروازہ ہے۔ آؤ اس کے دروازہ کرم پہ سوالی بن کے حاضر ہوتے ہیں، اس کے منگتے اور فقیر بن کے جولیاں پھیلا کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہماری ہی شامت اعمال ہے، یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، یا گناہوں کے باعث ہی ہے، یا آثار بھی بتا رہے ہیں کہ تو کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں یہ تیری ناراضگی کے آثار تو نہیں ہے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا آغاز ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بے حد گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن یا اللہ یا کریم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یا اللہ یا کریم ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ ختم خواجگاں شریف کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ویسے تو میں نے پہلے بھی بیان کیا، لیکن کیونکہ نئے احباب بھی شامل ہوتے ہیں میں جلدی سے اس کا ترجمہ بیان کر دوں تاکہ جب آپ احباب مل کے پڑھیں، اللہ کو پکاریں، جب ہم مل کے اللہ کی بارگاہ میں صدا لگائیں، اللہ کی بارگاہ میں بھکاری بن کے اللہ کو پکاریں، تو جن الفاظ سے جن کلمات سے اس کو پکار رہے ہیں، اس کے صفاتی ناموں سے اس کو پکار رہے ہیں، اور جن کلمات کو ادا کر کے اس سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، ان کا مطلب بھی آپ کو پتا ہو، اور اگر پتا بھی ہے تو ذہن میں تازہ ہو جائے، تاکہ جب اللہ کے فقیر بنے دل سے اور کیفیات سے اس کو پکاریں۔ ناظرین اکرام بڑے ہی حسین مہینے کا آغاز ہوا ہے، اور اس کی پہلی رات ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے، تمام اہل قبلہ کی۔ تو اس میں فریاد کرنی ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہماری بخشش بھی فرمائے اور ہمیں اس وبا سے نجات بھی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جب ہم ختم خواجگاں شریف پڑھیں گے، بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے۔ یہ آیات بھی اور یہ کلمات بھی 5 مرتبہ، جب میں یہاں سے ایک بار پڑھوں گا آپ نے میرے پیچھے 5 مرتبہ میرے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ ناظرین اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ختم خواجگان یہ صوفیاء کا، بزرگان دین کا، اللہ کے مقربین کا، اولیاء کا ایک طریقہ رہا ہے اللہ سے کرم کی بھیک مانگنے کا اور اللہ کو پکارنے کا۔ سورہ فاتحہ شریف، پھر درود شریف، پھر سورہ علم نشرہ شریف، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فاتحہ شریف، پھر درود شریف، اور پھر ہم کلمات سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
تو پاک ہے اور میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں اور میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. پھر درود و سلام پڑھیں گے, پھر درود شریف پڑھیں گے, پھر کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے, پھر یا اللہ کا ورد کریں گے, پھر یا عزیزو کا ورد کریں گے جس کا مطلب ہے زبردست قدرت والا. پھر یا ودودو اے محبت کرنے والے, یا کریمو اے کرم فرمانے والے, یا وہابو اے ہر ایک کو عطا فرمانے والے, یا حیو یا قیوم اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے. پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں اس انداز سے عرضیاں کریں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, بہترین کفالت کرنے والا اور بہترین حامی اور بہترین مددگار ہے. پھر کہیں گے یا قاضی الحاجات اے حاجات کو پورا کرنے والے. ناظرین, اس وقت جو غم کی کیفیت ہے, اس وقت جو خوف کی کیفیت ہے, اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے, اپنی ان پریشانیوں کو, ان حاجات کو, ان مشکلات کو ذہن میں رکھ کے اللہ کا فقیر بن کے ان الفاظ کو پکارنا ہے, اس انداز میں اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ سے عرض کرنی ہے, اس نیت سے پکارنا ہے کہ یا اللہ یا کریم ہمیں معاف فرما دے. رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے, اس کی پہلی رات میں ایسا کرم فرما کہ یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے. مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کا بوسہ لے کے ایسی ہوا چلے پوری دنیا میں کہ پوری دنیا سے یہ وبا ختم ہو جائے, اور رمضان المبارک میں ہی حرمین شریفین کے دروازے کھل جائیں اور ہمیں پھر اس رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں پوری دنیا سے حضور کے عشاق کو مدینہ منورہ حاضر ہونے کی اجازت ہو, مدینہ منورہ حاضر ہونے کی اجازت ہو. مدینہ منورہ کے لیے یا اللہ یا کریم حضور کے صدقے سے ہمارے راستے کھل جائیں. پھر کہیں گے یا دافع البلیات, یہ دعا ذہن میں رکھ کے کہ اللہ اس وبا سے نجات دے. یا دافع البلیات اے بلاؤں کو دفع کرنے والے, یا حل المشکلات اے مشکلات کو حل فرمانے والے, اے مشکلات کو حل فرمانے والے. یا قافی المحمات اے آزمائشوں میں کفالت فرمانے والے. یا شافع الامراض اے بیماریوں سے شفا دینے والے, اے بیماریوں سے شفا دینے والے. یا منزل البرکات اے برکات کا نزول کرنے والے. یا مسبب الاسباب اے بہترین اسباب پیدا فرمانے والے, بہترین اسباب پیدا فرمانے والے. یا رافع الدرجات اے درجات کو بلند فرمانے والے, درجات کو بلند فرمانے والے. یا مجیب الدعوات اے دعاؤں کو قبول فرمانے والے. یا امان الخائفین اے کمزوروں کو امان دینے والے. یا خیر الناصرین اے بہترین مدد فرمانے والے. یا دلیل المتحیرین اے عاجز لوگوں کو سہارا دینے والے. یا غیاث المستغیثین اغثنا اے مدد فرمانے والے, ہماری مدد فرما دے, ہماری مدد فرما دے. یا مفرح المخذونین اے غمزدہ لوگوں کی, اے غمزدہ لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے, آسانی دینے والے. ربی ارنی مغلوب فانتصر اے میرے رب میں بے بس ہو چکا ہوں, بس تو مجھے سہارا دے. پھر کہیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. اور پھر درود و سلام پر اختتام ہوگا. اب سب احباب اپنے گھروں میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں ایک بار ٹی وی اسکرین کے آگے یا جو ہے یہ موبائل سے اگر دیکھ رہے ہیں تو موبائل کے آگے ذرا ایک بار اکٹھے ہو جائیے, بسم اللہ شریف اور درود شریف پڑھ لیجئے. اور جب ہم ابھی کلمات ادا کرنا شروع کریں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ بآواز بلند اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم پہ بھی کرم فرمائے. جہاں جہاں سنا جا رہا ہے, جن جن گھروں میں سنا جا رہا ہے, اللہ تعالی ان گھروں میں بھی اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل
الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا قاضي الحاجات 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 يا دافع البليات 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 يا حل المشكلات 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 يا كافي المهمات 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 يا شافع الأمراض 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 يا منزل البركات 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 يا مسبب الأسباب 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 يا رافع الدرجات 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 يا مجيب الدعوات 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 يا أمان الخائفين 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 يا خير الناصرين 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 يا دليل المتحيرين 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 يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا مفرح المحزونين 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 ربي إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر
رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. صلی اللہ علی 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 محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. آمین 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 آمین. انہی کیفیات میں جن میں اپنے رب کریم کو پکار رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. ہمارے شیخ کامل دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي وحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا. آتنا ونياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في وحل السياح لكن البجاء بفضلك وحبيبك العالى أنكما توجهاننا من الطرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك وحب نبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم لين قلوبنا بالمحبة اللهم وفقنا لطاعتك اللهم أقمنا على عبادتك اللهم انصرنا بنصرتك اللهم احفظنا بحفاظتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم انزل علينا بركاتك اللهم اشفنا بالشفاء
اللهم اشفنا بشفائك اللهم اشفنا بشفائك اللهم داونا بدعائك اللهم ابغثنا الامراض الظاهرية والباطنية اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وكره علينا من الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغیر حساب. اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما اس ماہ مبارک کا صدقہ کرم فرما رحم فرما احسان فرما ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دے کرم فرما دے احسان فرما دے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے دانستہ اور نادانستہ جتنی غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں گناہ ہیں اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے رحم فرما معاف فرما دے اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنی ساری مخلوق کو اس وبا سے نجات عطا فرما اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنی کل مخلوق پہ کرم فرما اپنی ساری مخلوق تیری ہے سب کا خالق تو ہے کسی رنگ کا ہے کسی نسل کا ہے کہیں بھی بستا ہے کسی مذہب کا ہے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سب پہ کرم فرما سب پریشان ہیں سب کی نگاہ اس وقت تیری طرف ہی اٹھی ہیں اور تو مایوس نگاہوں کو لوٹانے والا ہے ہی نہیں تیری طرف تو جو نگاہ اٹھتی ہے تو کرم فرما دیتا ہے احسان فرما دیتا ہے جب کسی نے بھی تیری طرف نگاہ اٹھائی تجھے بڑا کریم پایا تجھے بڑا ہی رحم فرمانے والا پایا اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے رحم فرما کرم فرما ہمارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے آسانیاں فرما بہت پریشان ہے ساری مخلوق تیری کرم فرما دے احسان فرما دے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے سب کے دکھ دور فرما سب کے لیے آسانیاں فرما اے کریم اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مخلوق بیچاری گھروں میں بند ہے اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے کرم فرما احسان فرما انہیں آزادی عطا فرما ان کو کھلا روزگار عطا فرما انہیں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے عالم اسلام کو کے اوپر کرم فرما اپنی کل مخلوق کے اوپر کرم فرما اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اس خوبصورت ماہ مبارک کے صدقے رحم فرما دے کرم فرما دے احسان فرما حرمین شریفین کی رونقیں پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر بحال فرما مساجد پہ کرم فرما ان کی رونقوں میں اضافہ فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے کل مخلوق پہ کرم فرما کل مخلوق پہ کرم فرما کل مخلوق پہ کرم فرما ہر جگہ پر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما سب کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے خصوصی کرم فرما یہ جو بھی ختم خواجگان پڑھا رہے تھے قبلہ صاحب ان کی چہار جانب سے حفاظت فرما انہیں آسدین کے حسد شریروں کے شر منافقین کی منافقت ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رہا صوبان صاحب کی حفاظت فرما عیدگاہ کی حفاظت فرما عیدگاہ کی ساری روحانی اولاد کی حفاظت فرما اے کریم پھر تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے کیونکہ سیکھا یہ ہے پڑھا یہی ہے سنا یہی ہے تربیت یہی حاصل کی ہے کہ جب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے جائے تو سب کے لیے دعا اے کریم اپنی کل مخلوق پہ کرم فرما کل مخلوق پہ کرم فرما کل مخلوق پہ کرم فرما سب کو اس وبا سے نجات عطا فرما ہر جگہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت ہادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انت الوہاب انت الوہاب وحرمت نبی سید الابرار
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربنا یا کریم۔ سب کو فقیر کی طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس ماہ مبارک کی بھرپور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان مبارک میں ہمارا تعلق اپنے ساتھ ایسا جوڑ لے کہ جس لیے روزے آئے ہیں ہم ان روزوں سے اس حال میں نکلیں کہ ہم متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ہم ہر جگہ محتاط ہوں۔ آج کل تو ہر جگہ بات یہ احتیاط کی ہو رہی ہے، ہمارا دین تو بلاتا ہی اسی طرف ہے کہ محتاط رہو، احتیاط رکھو، احتیاط اختیار کرو۔ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو ویسا بنا ڈال جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اے کریم یقینی طور پہ قسم ہے تیرے جاؤ جلال کی، اس وقت سبھی تیری طرف متوجہ ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسا بننا چاہتے ہیں جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ کرم فرما دے، احسان فرما دے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرما، احسان فرما، مشکلات حل فرما، رحمتوں کا نزول فرما، اس ماہ مبارک کے صدقے رحمتوں کا نزول فرما، اس ماہ پاک کے صدقے اس بلا کو دفع فرما، آمین یا کریم۔ اس سے پہلے کہ شجرہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار اس مہینے کا آغاز ہوا ہے، آپ کے جتنے میری سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے میسیجز، یہ کومنٹس کے ذریعے بھی جو آپ کے دعاؤں کا یا کچھ فرمائش کا یا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو جس طرح احباب نے جب کچھ دیر پہلے ہی ہم نے اناؤنس کیا کہ ختم خواجگاہ شریف کے لیے پیج پہ براہ راست آپ سے مخاطب ہوں گے، تو مجھے میسیجز بھی آئے، ابھی بھی واٹس ایپ پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذرا درود و سلام میں یا کسی بھی اعتبار سے حضور کی ثنا کے ذریعے اس مہینے کا آغاز کیا جائے۔ تو درود و سلام اعلیٰ عبادتوں میں سے ایک ہے۔ ہاں، درود و سلام حضور پر پڑھنا بھی عبادت ہے۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے؟ حضور سب کو جانتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ارشاد فرماؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ تو جب کوئی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے تو نامہ اعمال میں ذکر مصطفیٰ کا ثواب بھی مرتب ہو رہا ہوتا ہے اور ذکر خدا کا ثواب بھی مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ درود و سلام میں شریک ہو جائیں، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکات، معاشرتی عنوانات پہ قرآن و حدیث سے گفتگو، رمضان المبارک کی برکات کے کئی عنوانوں کے ساتھ انشاءاللہ روزانہ، آج یکم رمضان المبارک ہے، کل پہلا روزہ ہے، کل پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک مکمل رمضان المبارک میں انشاءاللہ روزانہ شام 5:30 بجے ARY زندگی پر، اور روزانہ رات 8 بجے ARY QTV پر پورا رمضان المبارک روزانہ انشاءاللہ ہر شام کو میں آپ سے مخاطب ہوں گا، ان 2 چینلز پہ ان وقتوں میں آپ سے مخاطب ہوں گا، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکات پہ مختلف معاشرتی جو ہمارے معاملات ہیں ان پہ قرآن و حدیث کے مطابق انشاءاللہ روزانہ ایک نئے عنوان پہ گفتگو ہوگی۔ تو ان پروگرامز میں بھی آپ شریک رہیے گا دونوں چینلز پہ۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اپنے خاص کرم اور رحمت سے نوازے۔ تو ایک بار آپ سب جہاں جہاں ہیں درود و سلام میں اس انداز سے شریک ہو جائیے۔ ہاں صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی کریمنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی کریمنا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا،
صلی علی صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ چار عرش پہ تازہ چھیڑ چار فرش پہ طرفہ دھوم دام کل جدر لگائیے کل جدر لگائیے کل جدر لگائیے انہی کی داستان ہے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد شامل ہے وہ نوبہار شامل ہے وہ نوبہار شامل ہے وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے اب مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے اب مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہاں تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہاں تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے دیکھو جو کو بانٹتے پہلے بھی بڑھ کے شوق سے دیکھا جو کو بانٹتے دیکھا جو کو بانٹتے پہلے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے ان کے دستے عطا کے سامنے ان کے دستے عطا کے سامنے ان کے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا دستے عطا کے سامنے دستے عطا دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا آمد مصطفیٰ ہوئی آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے 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 بندہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور
ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گئے. ایک استغاثہ، یہ تو ہم درود و سلام بھی پڑھتے ہیں نا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے. ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہے کہ ویسے تو حضور علیہ السلام اتنے سخی ہیں کہ حضور کی سخاوت کی کوئی انتہا ہی نہیں، لیکن رمضان میں حضور کی سخاوت کئی گنا بڑھ جاتی تھی. اللہ اکبر. بس اللہ کرم فرمائے مدینہ پاک کی حاضری اس رمضان مبارک کو بھی ہم محروم نہ ہو جائیں. میں نے تو پچھلے دنوں 22 اپریل کو بھی جب ارواح پہ لائیو محفل ہو رہی تھی تو اس میں بھی کہا تھا کہ میرے لیے تو یہ مشکل وقت ہے بہت، کیونکہ مجھے اپنی وہ رمضان یا وہ عید یاد نہیں ہے جو مدینہ پاک سے دور کی ہو. ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا بن دیدوں کدے عید نہ ہوندی، آتے کیا عیداں بن دیداں. ہماری تو عید جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہی ہوتی تھی. یقیناً میں ایسے لوگوں سے میرا رابطہ بھی ہوتا ہے، مجھ سے کرتے بھی ہیں، جو ہر سال ہم رمضان میں آخری عشرے میں مدینہ پاک میں اکٹھے ہوتے تھے اور حضور کی اس سخاوت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جو کئی گنا بڑا ہوا نظر آتا تھا. روتے ہیں ان پہ لوگ، اور یقیناً ہماری بھی آنکھوں میں اس بات پہ نم رہتی ہے کہ بس ایسا کرم ہو جائے کہ مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے. مدینہ منورہ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے. اللہ حضور کے صدقے سے کرم فرمائے پھر سے مدینہ پاک میں حاضری ہو. بس اپنے آپ کو سب حضور کے قدموں میں تصور کرو. اور ان مشکل حالات میں جب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم حرمین شریفین بھی نہیں جا سک رہے، مساجد میں بھی نہیں، کہیں بھی اس طرح نہ مجالس ہو پا رہی ہیں، نہ اس طرح اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کر پا رہے ہیں، بس دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے یہ وبا ختم ہو جائے، اس وبا سے ہم سب کو نجات ملے تاکہ جلد از جلد مدینہ منورہ کی حاضریاں بھی ہوں اور جلد از جلد یہ سارے معاملات بھی کھل جائیں. ایک بار سب میرے ساتھ مل کے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں تصور کر کے کہو کہ آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے. آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا آپ کا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا آپ کا کام. میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے، تیرے دل میں فقط آپ کا راج ہے، تیرے دل میں فقط آپ کا راج ہے، تیرے دل میں فقط آپ کا راج، ہاں تیرے دل میں فقط آپ کا راج ہے. ذہن آپ کے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری علاج ہے، ایک نگاہ کرم یا رسول اللہ، ایک نگاہ کرم تاجدار حرم، ایک نگاہ کرم یا رسول اللہ، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا آپ کا کام ہے، لاج میری
نبھانا آپ کا کام ہے، لاج میری نبھانا آپ کا کام۔ ہر سوالی جہاں پلی جھولی بھرے، ہر سوالی جہاں پلی جھولی بھرے، ہر سوالی جہاں پلی جھولی بھرے، پوری سرکار سب کی تمنا کرے، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو، ان کو در پر بلانا آپ کا کام ہے، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم، دور طیبہ سے یا رسول اللہ، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم کو در پر بلانا آپ کا کام ہے، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم، یا رسول اللہ، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم، دور طیبہ روتے تڑپتے ہیں ہم، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم کو در پر بلانا آپ کا کام ہے، ہم کو در پر بلانا آپ کا کام۔ ساتھیا یہ چاند قربان آپ کے نام پر، ساتھیا چاند قربان آپ کے نام پر، ساتھیا چاند قربان آپ کے نام پر، ساتھیا چاند قربان آپ کے نام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدا پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے، وہ نگاہ کرم اپنے خدا پر، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم، دور طیبہ وہ نگاہ کرم اپنے خدا پر، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم کو در پر بلانا آپ کا کام ہے، وہ نگاہ کرم اپنے خدا پر، 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 دور طیبہ سے روتے تڑپتے
آپ کا کام ہے دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم کو ساکیا یہ چال قربا آپ کے نام پر ساکیا چال قربا آپ کے نام پر پر ہو نگاہ کرم اپنے خطاب پر ہو نگاہ کرم اپنے خطاب پر چھوڑ دی ہم کشتی آپ کے نام پر چھوڑ دی ہم کشتی آپ کے نام پر اب کنارے لگانا آپ کا کام ہو نگاہ کرم اپنے خطاب پر دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہم دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہم کو در پر بلانا آپ کا کام ہے ہم کو در پر بلانا آپ کا کام آپ کی چاکٹ کہاں ہے کہاں یہ جبی آپ کے جود و کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا ملا کوئی اپنا کہے اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم کو در پر بلانا آپ کا کام ہے دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم کو در پر بلانا آپ کا کام ہے پاڑا پٹتا ہے سلطان کونین کا پاڑا پٹتا ہے سلطان صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا 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 صدقہ ہند الولی غوث ثقلین کا حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا آپ کا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر
اٹھانا آپ کا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا آپ کا کام ہے، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے۔ فضل کر یار میرے آل زبوں پر رحم کر، ڈال مجھے لودہ سیاں پہ رحمت کی نظر، تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم بے نیاز، مجھ سراپا معصیت پر کر درے افضال باز، تجھ کو دیتا ہوں تیرے جوتوں سکا کا واسطہ، فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ، تیری رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے معروم کوئی نہیں۔ میں کہوں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے، کچھ وسیلے پیش کرتا ہوں سفارش کے لیے، کر کرم ہم سب پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، فقر موجودات شاہ دو سرا کے واسطے، ان رسول پہ نظیروں پہ بدل کا واسطہ، رازدار خلوت بس میں ازل کا واسطہ، حشر کے دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ گو، آپ کے نالین مقدس اور میرے غات گو، رحم فرما حضرت صدیق اکبر کے لیے، عاشقوں دل دادا حسن پیمبر کے لیے، حضرت سلمان فارس میریاں کے واسطے، حضرت قاسم امام اولیاء کے واسطے، کر امام جعفر صادق کے صدقے میں عطا، تو نے جاتے دائمی کا مجھ کو درے بے با، بائی یزید و ابو الحسن بول کا سمبو علی فارمدی، یا الہی لاج رکھ لے ان کے صدقے میں میری، یوسف امدانوی عبدالخالق مشار فروا گڑی، خواجہ محمود عزیزہ صاحب گل کے نبی، محترم بابا سماسی حضرت میر کلال، حضرت خواجہ باؤدین عطار لگال، حضرت یعقوب چرخی اور عبید اللہ شاہ، حضرت خواجہ محمد زاہد اپنے دی بنا، ان نفس پاک کے صدقے میں رب العلا دو جبین معصیت علود سے دائے گناہ، بخش دے صدقے میں عرب خواجہ درویش کے، خواجہ مکنگیوں خواجہ باقی باللہ کے لیے، شیخ احمد خواجہ معصوم حجت اللہ اور زبیر، خواجہ اشرف اور جمال اللہ مرد علی غیر، حضرت عیسیٰ محمد اور فیض اللہ شاہ، حضرت خواجہ نور محمد نور بزم و شمعرہ، بخش دے ان کے لیے جو ہے شہنشاہ گل عالم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقیر، میرے آقا میرے غادی میرے قبلہ کبیر، قبلہ عالم جنابی حافظ عبدالکریم، حامل حکم شریعت صاحب خلق عظیم، آشنائی سر حق دانا رمزی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقف رائے حقیقت فکر کی جائے بنا، رحمت حق نے بلا کر لے لیے آغوش میں، جا رہے فردوسیوں کے عالم خاموش میں، میرے مرشد میرے عادی قبلہ سجادہ نشین، حاجی الحرمین حاجت گاہ ارباب یقین، جن کے دم سے کہ فروئے شمائے پس میں عارفان، فخر عرفان حضرت عبد الرحمن، دستگیر بے قساں، راگی فردوسوں کر جا ملے اللہ سے، مسند ارشاد پر فیض ہے فرزند آپ کے، یہ حبیب حق ہے لاڈلے رحمان کے، پاس
حافظ ہیں میرے ایمان کے، جن کا سینہ دولت توحید و عشق، شہنشاہ کل عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنجی نہ گئے، قلب صافی جن کا حسن نور کا آئینہ ہے، جان کو میری تصدق کیسے پیارے گئے یہ نام، ہر طرف دنیا میں جاری جن کا ہے یہ فیض عام، ان کے صدقے میں حسن خدا ہم سب سرخرو، برقرار ان کی رگے دنیا ودی میں آبرو، درم سب سے خدا نہ کیا لے غیر کو، تیری الفت اور رضا پر خاتمہ بالخیر ہو۔ سونا میٹھا ڈٹھا اللہ سچا اللہ ہر دم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سیدنا صدیق اکبر حضرت خواجہ حافظ الرحمن ولدی وسندی شیخ المحدثین والمفسرین قبلہ حضرت حبیب الرحمن اے کریم نازی مستیہ دے صدقے اسا ساریہ دے حالت رحم فرما دے، کرم فرما دے، گناہ معاف فرما دے، راضی ہو جا، اپنی رضا دے دے، اپنے حبیب علیہ السلام دی رضا دے دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی خوش ہو جاؤ، اپنے رب دی رضا سان عطا فرما دے، کرم فرماؤ، احسان فرماؤ، کرم فرماؤ، احسان فرماؤ، کریموں کرم 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 اور بس کرم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ وصحبہ